بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 17واں سبق ہے، اور 17واں سبق ہم پڑھیں گے باب ما ینہی عنہ ان یستنجا بہ، کہ یہ باب ہے استنجا کے لیے ممنوع اشیاء کے بیان میں۔ حدثنا یزید بن خالد بن عبداللہ بن موہب الحمدانی حدثنا مفضل یعنی ابن فضالہ المصری عن عیاش بن عباس القتبانی۔ دیکھیں ذرا اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں کہ یزید بن خالد بن عبداللہ بن موہب حمدانی، مفضل بن فضالہ مصری، عیاش بن عباس قتبانی اور شمیم بن زیتان سے روایت ہے کہ مسلمہ بن مخلد نے رویفع بن ثابت کو نشیبی زمین کا عامل بنایا۔ شیبان نے کہا کہ ان کے ساتھ قوم شریک سے مقام علقہ تک ساتھ رہا، یا کہا کہ علقام سے قوم شریک نامی جگہ سے چلے اور علقمہ جانے کے لیے۔ تو حضرت رویفع نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دوسرے شخص کا اونٹ وغیرہ اس معاہدے پر لے لیا کرتا تھا کہ نفع میں سے نصف حصہ اس کا ہوگا اور نصف حصہ میرا ہوگا۔ پھر بعض اوقات ایک کے حصے میں تیر کا پیکان آتا اور دوسرے کے حصے میں تیر کی لکڑی آتی۔ پھر راوی رویفع نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رویفع، شاید تم زیادہ عمر پاؤ، میری وفات کے بعد تم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جس شخص نے داڑھی میں گرہ باندھی یا گھوڑے وغیرہ کے گلے میں تانت کا گھیرا ڈالا یا جانور کے پخانے سے یا ہڈی سے استنجا کیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں۔ دیکھیے دوسری حدیث حدثنا یزید بن خالد حدثنا مفضل عن عیاش سے ہے کہ اس حدیث کو ابو سالم جیشانی سے بھی روایت کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے جس وقت انہوں نے باب الیون کا گھیراؤ کیا تھا تو ابو داؤد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ الیون کا قلعہ مقام فستات میں ایک پہاڑ پر ہے۔ ابو داؤد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیبان کے والد کا نام امیہ ہے اور ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ اور اگلی روایت حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادہ حدثنا زکریا بن اسحاق حدثنا ابو زبیر انه سمع جابر بن عبداللہ یقول نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستمسح بعزم او بعر۔ دیکھیں احمد بن محمد بن حنبل، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحاق، ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی وغیرہ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس باب کی اگلی حدیث حدثنا حیوۃ شرائح سے ہے کہ حیوہ شرائح بن عیاش، یحییٰ بن ابی عمر شیبانی، عبداللہ دیلمی، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال قادم وفد الجن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ہڈی یا لید یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ان میں رکھا ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری اشیاء سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔
دیکھیے ذرا اس باب کی تشریح، باب ما ینہی عن ان یستنجا بہ۔ دیکھیں اس باب کے اندر ہم پہلے حدیث اول کی تشریح کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں بیان کریں گے۔ دیکھیں مقصد باب ان اشیاء کا بیان ہے کہ جن سے استنجا کرنا ممنوع ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس باب کے تحت یہاں 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور سب سے پہلی حدیث جو ہم نے حضرت رفاع سے حدیث نقل کی ہے اس کی تشریح کریں گے، اور اس میں اس پہلی حدیث میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی کہ لغوی تحقیق الفاظ کی جو ہے ان الفاظ کی لغوی تحقیق، اور دوسرے نمبر پر روافع نے حدیث سنانے سے پہلے قدیم الاسلام کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے، اور پھر اس حدیث میں جو مسائل اربع ہیں مذکورہ فی الحدیث ان کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے لغوی تحقیق، استعمالا اس کا معنی ہے کہ عامل بنایا یا حاکم بنایا، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے علی اسفل الارض، یعنی اس کے مصداق 2 قول ہے۔ ایک تو یہ کہ مصر کے وہ علاقے جو مصر کے مغرب میں واقع ہیں، یعنی مصر کے بلاد مغربیہ مراد ہیں۔ دوسرا اس سے مصر کے وہ علاقے مراد ہیں جو مصر کے ساحل سمندر پر واقع ہیں، لیکن اول قول راجح ہے کیونکہ تاریخ میں حضرت روافع رضی اللہ تعالی عنہ کا ساحل سمندر پر حاکم بنانا یہ منقول نہیں ہے۔ اچھا آگے حدیث میں قوم شریک، قوم کا معنی ہے ریت کا ٹیلا، اور اس کی نسبت شریک کی طرف اس لیے کی کہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح اسکندریہ کے موقع پر جو چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور اس کے امیر حضرت شریک تھے۔ جب وہ اس قلعہ کے قریب پہنچے تو شامی فوجیں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں، تو حضرت شریک نے اس ٹیلے کی اوڑ میں ہو کر اس فوج پر حملہ کیا۔ آگے ہے علقامہ، اس سے مراد علقام ہے جو ایک جگہ کا نام ہے۔ تو دیکھیے آگے ایک لفظ ہے قدح، قدح کہتے ہیں دستے کو، اور وتر، وتر کہتے ہیں یہ جو گرا لگا ہوا دھاگا ہوتا ہے اس دھاگے کو بھی کہتے ہیں۔ آگے دوسرے نمبر پر حضرت روافع نے اپنے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے قدیم الاسلام کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں قدیم الاسلام ہوں اور ہم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے آپ حدیث کو غور سے سنیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ہم کرائے پر سواری لے کر شریک ہوتے تھے، اور اللہ نے اب وسعت دی ہے کہ میں حاکم بن کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں مسلمہ بن مخلد یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے شام کے گورنر تھے۔ تیسری بات ہم نے کہا کہ بھئی مسائل اربع مذکورہ فی الحدیث، اس حدیث کے اندر جو 4 مسائل کا ذکر ہوا ان کو بیان کریں گے۔ دیکھیں المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، اس شرط پر سواری کرائے پر لینا کہ مال غنیمت سے آدھا مال تیرا اور آدھا مال میرا، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اس کی تفصیل دیکھیے ذرا۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے ہاں یہ جائز ہے، اور دلیل وہ حدیث باب ذکر کرتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ جائز نہیں کیونکہ یہ حصہ مجہول ہے۔ اب یہ جو حدیث ائمہ کے مسلک کے خلاف ہے، یعنی حدیث باب ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے خلاف ہوئی، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھا اس کے 2 جواب۔ ایک پہلا جواب علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ قمار جوئے کی ایک صورت ہے، اور ابتدائی اسلام میں جوا جائز تھا، تو لہذا حدیث کا یہ حصہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سواری دینے والا یہ شرط نہیں لگاتا تھا، لیکن سواری لینے والا اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتا تھا کہ جب سواری واپس کروں گا اس کو کچھ دے دوں گا، تو یہ مجازات الاحسان بالاحسان کے قبیل سے ہے، لیکن راوی نے اس کو تعبیر ایسے کیا کہ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کرائے پر دینے والا شرط لگاتا تھا جبکہ وہ شرط نہیں لگاتا تھا۔ اچھا دوسرا مسئلہ ہے کہ داڑھی کو گرا لگانا سے کیا مراد ہے؟
فرمایا کہ اس کے تین احتمال ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ داڑھی کو اوپر چڑھانا، داڑھی کو گرم لگانے سے مراد کیا، داڑھی کو اوپر چڑھانا اور گھنگریالا بنانا۔ یہ زمانہ جہالت میں لوگوں کی عادت تھی اور وہ اس کو زینت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، اب یہ خلاف سنت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ زمانہ جنگ میں لوگ داڑھی کو گرا لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تشبہ بالمرأة لا ہے، اس سے عورتوں کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، یعنی عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، یہ اوپر چڑھا کے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی تیسری وجہ ہے کہ یہ بھی بیان کی گئی ہے، تیسرا احتمال کہ زمانہ جاہلیت میں جو ایک بیوی رکھتا وہ ایک گرہ داڑھی پر لگاتا، اور جو دو رکھتا وہ دو گرے لگاتا، علی ھذہ القیاس، اسی پر قیاس کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں تکبر تھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی